السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب الغصب سبق نمبر 193۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرع فی ارض قوم بغیر اذنہم فلیس له من الزرع شیء وله نفقته، رواہ احمد والاربعۃ الا النسائی وحسنہ الترمذی ویقال ان البخاری ضعفہ۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کسی نے دوسرے لوگوں کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر فصل کاشت کی تو اسے اس فصل میں سے کچھ نہیں ملے گا، اسے صرف وہ اخراجات ملیں گے جو اس نے خرچ کیے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا بغیر کسی کی اجازت کے اس کی زمین میں فصل کاشت کرنا یہ درست نہیں ہے، اور کھیتی باڑی سے جو کچھ حاصل ہوگا وہ زمین کے مالک کا ہوگا، کاشت کرنے والے کو صرف اس کا خرچ واپس کیا جائے گا، بیج ہے، کھاد ہے، ٹریکٹر ٹرالی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کی محنت کا اسے کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔ جو اس نے اخراجات کیے، ہل چلائے، زمین کو سیراب کیا اور اسی طرح بیج بویا تو خرچہ ملے گا، خرچہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ امام احمد، اسحاق اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی اور مدینے کے اکثر علماء کا یہی موقف ہے اور یہی راجح ہے۔ اور اسی روایت کے تعلق سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ نقل کیا کہ میں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری علیہ رحمہ سے اس حدیث کے متعلق پوچھا، یعنی یہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی روایت، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1366۔ اور اسی طرح اس حدیث کو محققین نے شواہد کی بنیاد پر صحیح بھی قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث قابل حجت اور قابل عمل ہے۔ بغیر اجازت کے کسی کی زمین پر کھیتی باڑی کرنے والا اس کو فصل نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خرچہ کیا۔ اگلی حدیث ان عروۃ بن الزبیر قال رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلین اختصما الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ارض غرس احدہما فیہا نخلا والارض للآخر فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالارض لصاحبها وامر صاحب النخل ان یخرج نخله وقال لیس لعرق ظالم حق، رواہ ابو داود واسنادہ حسن وآخرہ عند اصحاب السنن من روایت عروۃ عن سعید بن زید واختلف فی وصلہ وارسالہ وفی تعیین صحابیہ۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک آدمی نے یہ بات بتائی کہ دو بندے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک زمین کا جھگڑا لے کر آئے، جس میں ان میں سے ایک نے کھجور کے درخت لگا دیے تھے جبکہ زمین دوسرے بندے کی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ زمین والے کی ہے اور کھجور کے درخت لگانے والا اپنے درخت اکھیڑ لے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم رگ یعنی انسان کے اندر دوسرے کا حق مارنے کا منفی جذبہ یا منفی جذبے کے تحت منفی جذبے کے تحت کی گئی غاصبانہ کارروائی کا کوئی حق نہیں ہے، ظالم رگ کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی نے کسی کی زمین پر بغیر اجازت کے کاشت کر لی تو نبی علیہ السلام نے یہاں یہ فرمایا کہ زمین والے کی اور کھجور کے درخت لگانے والا اپنے درخت کو اکھیڑ لے، جو اس نے پودے لگائے ہیں وہ پودے اکھیڑ لے۔ اور اس کے تعلق سے امام خطابی رحمہ اللہ نے کہا، اس کی صورت اس طرح ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی زمین میں پودا لگاتا ہے اور اس سے یعنی زمین والے سے اجازت نہیں حاصل کرتا، یا کسی اور کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گھر تعمیر کر لیتا ہے، تو مکان تعمیر کرنے والے کو مکان گرانے اور پودا لگانے والے کو پودا اکھاڑنے کا حکم دیا جائے گا، الا یہ کہ زمین کا مالک اس پر رضامند ہو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کسی کی زمین پر بغیر اجازت درخت لگا دیے تو زمین والے کی، پودے والے کا وہ اپنے پودے اکھیڑ لے۔ اسی طرح مکان تعمیر کر لیا، زمین اسی کی ہوگی جو اس کا مالک ہے، جس نے کچھ تعمیر کی وہ تعمیر کیا ہوا سامان وہاں سے اتار لے۔ اور اس روایت کے تعلق سے، یہ روایت دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلے حصے کے تعلق سے کہا گیا کہ ضعیف ہے اور دیگر کچھ محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے، تو یہ بھی ضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل اور قابل حجت ہے، یعنی بغیر زمین والے کی اجازت کے نہ درخت لگایا جائے گا، نہ کھیتی باڑی کی جائے گی، نہ اس پر کوئی تعمیر کی جائے گی۔ اگلی حدیث، ان ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبتہ یوم النحر بمنن ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، متفق علیہ۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے روز مینا میں یعنی حج میں 10 ذی الحجہ کو قربانی کے روز مینا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں، عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارا آج کا یہ دن اور تمہارے اس شہر یعنی مکہ اور تمہارے اس مہینے میں حرمت والا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں بتایا اور یہ ہمیں تعلیم فرمائی کہ مسلمان کا خون مسلمان پر حرام ہے، مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے، مسلمان کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام۔ کوئی مسلمان نہ تو کسی مسلمان کے خون اس کی جان کے درپے ہوگا، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، مسلمان کسی مسلمان کو زخمی نہیں کرے گا، کوئی اس کو جانی تکلیف سے دوچار نہیں کرے گا، اور اسی طرح کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مال پر غصب نہیں کرے گا، غاصبانہ قبضہ نہیں کرے گا، مسلمان کے مال پر ڈاکہ نہیں مارے گا
اور مسلمان کی زمین پر، تجارت پر، سونے پر، چاندی پر قبضہ غصب نہیں کرے گا، اور اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو پہ حملہ نہیں کرے گا۔ تو پیارے بھائیو، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج مسلمان کے مال پر قبضہ بھی کر رہا ہے، مسلمان کو قتل بھی کر رہا ہے، اور مسلمان کی عزت و آبرو سے کھیل بھی رہا ہے۔ جبکہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا انما المؤمنون اخوہ، ہم تمام آپس میں بھائی ہیں، اور بھائی بھائی کی جان کے درپے نہیں ہوتا، بھائی بھائی کا مال نہیں لوٹتا، بھائی بھائی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کو قتل کرنے والے اور اسی طرح بھائی بہنوں کی جائیداد کھا جانے والے، چودھری سردار غریب زمینداروں کی زمین ہتھیا لینے والا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ترمذی میں آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو روزہ نماز عبادات لے کر آیا ہوگا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز اپنے قبضے میں دبا لیا ہوگا، تو ہوگا کیا؟ عبادات کے باوجود اپنے نیک اعمال مظلوموں کو دینا ہوگا، اس کے نیک اعمال مظلوموں کو دیے جائیں گے، اور مظلوموں کے گناہ نیک اعمال کے ختم ہو جانے پر اس کے اعمال نامے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، اور یہ عبادات کرنے کے باوجود بھی مفلس ہو کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی یہاں اس باب کے اینڈ پر باب الغصبی، غصب کا بیان، کسی کا مال ہتھیا لینا، اس کے اینڈ پہ یہ حدیث لائے۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ مسلمان کی جان کے درپے نہ ہوں، کسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کا نہ دانت توڑے، نہ کان کاٹے، نہ ناک توڑے، نہ اس کی گردن کاٹے، نہ اس پہ بارود پھوڑیں۔ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ جو دہشت گردیاں کرتے ہوئے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو جان سے ہلاک کر ڈالتے ہیں، چاہے یہ دہشت گرد پبلک پر دھماکہ کریں، چاہے آرمی ایف سی پولیس پر دھماکہ کریں، تو مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ میرا اور مسلمان کا رشتہ کلمے کا رشتہ ہے، اور اس بنیاد پر دوسرے مسلمان کا خون کرنا میرے اوپر حرام۔ مسلمان کا نہ مال لوٹ سکتا ہے، نہ اس پہ قبضہ کر سکتا ہے، اور نہ مسلمان کی عزت کو خراب کر سکتا ہے۔ آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا بغیر اجازت کے اگر کسی کی زمین پہ کھیتی باڑی کی، درخت لگائے، مکان بنایا تو کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ جو اس نے خرچہ کیا، یعنی بغیر اجازت کسی کی زمین پر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج اللہ معاف کرے کلمہ پڑھنے والوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، شہر بھر میں بلکہ شہر سے باہر بھی جتنے قبرستان تھے تمام قبرستانوں کی 4 دیواری ڈالی گئی۔ کیوں؟ کہ قبرستانوں کے ارد گرد جو موجود عوام ہے وہ انکروچمنٹ کرتے ہوئے قبرستانوں کی زمینوں کے اوپر مکان تعمیر کرنے لگے۔ جس کا پلاٹ قبرستان کے قریب وہ گز 2 گز جتنا اس کا بس چلتا تھا وہ قبرستان کی زمین میں گھس آیا اور اس پر بھی عمارت تعمیر کھڑی کر دی۔ حکومت کو مجبوراً قبرستانوں کی 4 دیواری دینی پڑی تاکہ انکروچمنٹ کو روکا جائے اور قبرستان کی زمین پر قبضہ نہ ہونے دیا جائے۔ یعنی زندوں کا مال تو ہم لوٹ رہے ہیں، مردوں کو بھی لوٹنے سے نہیں چھوڑا۔ یہ ہمارا حال ہے اور یہ ہمارے معاملات ہیں۔ آج 14 اگست ہے، ملک تو تقسیم ہو گئے لیکن اعمال تقسیم نہیں ہوئے، کرتوت وہی جوں کہ توں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار اور اپنے عمل کو بھی درست کریں۔
صرف پاکستان بنا لینا کافی نہیں تھا، خود کو پاک کرنا ضروری ہے، تب اس ملک کی حفاظت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔